الرحمن، اللہ کو پسندیدہ ہیں وہ بندے، اللہ کو پسندیدہ ہیں، رحمان کو پسندیدہ ہیں وہ بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔ کون سے بندے؟ زمین پر سکون سے چلتے ہیں، گاڑیاں اسپیڈ نہیں چلاتے، گاڑیاں اسپیڈ نہیں چلاتے، میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام ہے، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔ میرے نوجوان بچوں، ہمارا نفس کہتا ہے ایکسیلیٹر تو میرے ہاتھ میں ہے، میں تو ٹین ایجرس ہوں، کون مجھے روکنے والا، دنیا میری مٹھی میں ہے، ٹو ویلر ہاتھ میں لے کر، کانوں میں گانے رکھ لے کر ہمارے نوجوان ایسا سوچتے، یہ ہمارا نفس کہتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے نہیں، تمہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا حق نہیں ہے، تم زمین پر چلو گے تو بھی ادب سے چلو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائی مثالیں بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بات، یہ آخری بات حدیث کی میں مکمل کر آخری بات میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جاتا ہوں۔ آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، والمہاجر، صحیح معنی میں ہجرت کرنے والا آدمی وہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے میرے بھائی، بڑی اچھی بات۔ یہ چار باتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں، ذہن میں رکھ کر لے کر جاؤ۔ مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا، جی ہاں، الذی یہاجر من الخطایا والذنوب، رواہ الترمذی وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح۔ امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ مہاجر اگر کوئی ہجرت کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہے کہ آج تک میں نے گناہ کر لیا ہے، آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کروں گا، بس اتنی زندگی خرابی میں گزر گئی، آج سے میں ہجرت کرتا ہوں گناہوں سے نیکی کی طرف۔ نبی فرماتے صحیح معنی میں یہی مہاجر ہے، صحیح معنی میں۔ جی ہاں، میں پھر آپ سے کہوں گا، ہاتھ میں پیالہ ہے، صحابی کا نام ہے ابو طلحہ انصاری، اور ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب ہے، اس بچے کا نام ہے انس ابن مالک۔ جی، ہاتھ میں پیالہ ہے گلاس شراب کا، ایک بچہ شراب اس میں ڈال رہا ہے، ڈالنے والے بچے کا نام انس رضی اللہ عنہ، اور پینے والے کا نام ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، ایک آدمی گلی میں کھڑ کر نادا منادن فی سکک المدینہ، نادا منادن فی سکک المدینہ، مدینے کی گلی میں ایک آدمی کھڑے ہو کر زور سے اعلان کرتے ہیں، بھائی ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پیغمبر پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کے مطابق شراب حرام ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 90، آیت نمبر 91، 90 پر ایک سورہ المائدہ، آیت نمبر 90 پر ایک سورہ المائدہ، اس میں اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے، شراب گلاس میں آ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، پینے کی بس دیر باقی ہے، اللہ نے کہہ دیا، نفس کہتا یہ گھونٹ تو لے لے اندر، بعد میں انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، وہ گلاس باہر لے کر گئے اور گلی میں جھکا دیا۔ جو باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے مدینے کی گلیاں شراب سے بہہ رہی تھی، مدینے کی۔ میرا سوال یہ ہے، 1000 بار ہم نے اس کو سنا ہے، ہم سگریٹ پیتے ہیں، ہم کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، سبحان اللہ، حرام ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کھائیں، مگر اللہ کا حکم ہے حرام ہے، کیا ہم آج چھوڑیں گے اسے؟ نہیں، سنیں گے ضرور جمعہ، آج حضرت ذرا دبا کو دیے بھائی، ہماری زبان ایسی نہ ہے، ہمارے لوگوں کی زبان ایسی نہ ہے، آج حضرت ذرا دبا کو بولے بھائی، آج حضرت ذرا برابر بولے بھائی، ہم یہی کہیں گے مگر چھوڑیں گے نہیں۔ ہم نے حدیث سن لی 1,40,000 صحابہ کے سامنے، نبی نے فرمایا، اور صحابہ سنتے ہی عمل کرنے والے تھے۔ میری آپ سے گزارش اللہ کے لیے، آہستہ ایک ایک گناہ کر کر چھوڑو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی، آخری بات، اگر آپ نے گناہ نہیں چھوڑا، آپ کے اندر نفس کی پرستش باقی ہے، اپنے آپ کی پرستش باقی ہے، تو یاد رکھو، دنیا کا کوئی بیان، دنیا کی کوئی تقریر، قرآن کی کوئی آیت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ نفس پرست انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن مجید سورہ محمد کی ایک آیت، ترجمہ، اللہ سے دعا، بات ختم کر لیتے ہیں۔ نبی بیان دے رہے ہیں، کون؟ اللہ کے نبی بیان دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بیان میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، مگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنے جان کے پجاری ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتے، یہ عادت ان کے اندر موجود ہے۔ بیان نبی کا سننے کے بعد باہر نکلتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بیان کے بارے میں۔ قرآن میں پڑھتا ہوں، ابھی اس کا ترجمہ کروں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ غور سے سنو میرے بھائیوں، کچھ لوگ ہیں جو تمہاری بات سنتے ہیں، اللہ کے نبی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ۔
حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب تمہاری مجلس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، بیان سن کر جب باہر جاتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک قالوا ماذا قال آنفا، کیا نیا بول دیا نبی نے، کیا بولتے، کیا نیا بول دیا، کیا کہہ دیا محمد نے، کوئی پیدا نبی کے بیان کا پیدا نہیں۔ قرآن مجید وجہ ذکر کرتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے اور وہ اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، کبھی کبھی اس بات کی آپ بھی کوشش کریں، صحابہ کرام کرتے تھے، دعا سے پہلے کہہ کر یہ دعا انشاءاللہ ہم کر لیں گے، نفس کو گرانے کے لیے، نفس کو ختم کرنے کے لیے ابن مسعود ایک کام کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، جبل علم کہتے ہیں، علم کا پہاڑ، لکڑیاں جماتے، ان لکڑیوں کا ایک بنڈا بناتے اور اس بنڈے کو سر پہ رکھ لیتے اور مدینے کے پورے بازار میں گھومتے بنڈا سر پہ رکھ کر، بڑے عالم، بہت بڑے عالم، مگر سر پہ لکڑیاں رکھ کر گھومتے، سبحان اللہ۔ جب ان کے شاگرد ان کو سوال کرتے اے یا ابن مسعود آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، ابن مسعود کہتے مجھے آج لگا کہ میں ذرا بڑا ہوں، مجھے لگا کہ آج میں ذرا بڑا انسان بن گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اپنی حقیقت بتانی چاہیے، ابن مسعود تو بڑا نہیں ہے، آج بھی تو وہی ابن مسعود ہے، سبحان اللہ، جو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا، اس لیے آج بھی میں نے لوگوں کے سامنے یہ بنڈا سر پہ رکھا ہے اور لوگوں کے سامنے میں گھوما ہوں، سبحان اللہ۔